رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی الذین تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ تو عبادت یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے تقرب کے لیے کوئی کام کرنا، وہ سب عبادت ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کا قرآن میں جگہ جگہ حکم آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ احزاب میں آیت نمبر 41، 42، 43، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی، عظمت، بڑائی، تسبیح بیان کرو۔ اس کا فائدہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا، یصلی علیکم، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال دیں روشنی کی طرف۔ تو اللہ کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے صبح و شام اپنے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کیجیے، لو لگائیے۔ وَلِرَبِّكَ، ایک جگہ پر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت بڑائی بیان کیجیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے، تو ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اور قرآن نے عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، انٹیلیجنٹ ان کو کہا ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو نعمتیں تم پر ہیں اللہ کی، ان کو یاد کرو کثرت سے، چونکہ نعمت آدمی یاد کرے گا تو منعم، نعمت دینے والے کی یاد آئے گی کہ اس کے احسان ہے۔ کوئی کپڑا دیتا سردی میں پہننے کے لیے، ایک صاحب نے کیا کیا، اپنے والد صاحب کو، ان کو سردی لگتی تھی، کپڑے دے دیے۔ تو والد صاحب جو تھے وہ تہجد میں اٹھتے تو ان کو فوراً وہ یاد آ جاتے کہ انہوں نے مجھے یہ انر دی، ان کے لیے دعا کرتے ہوں۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے یہ جو نعمتیں ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں سب اللہ کی دی ہوئی، تو اس لیے اللہ کا ذکر کرے۔ منعم ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اور بغیر استحقاق، یعنی ہمارا حق تو ہے نہیں، چونکہ ناشکری کرتا آدمی، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے ہر وقت، لیکن اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر فرماتے، اللہ کا ذکر فرماتے۔ تو اس لیے تو کثرت سے استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں ایک روایت میں 70 بار میں استغفار کرتا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ دوسری روایت میں ہے 70 سے زیادہ، تیسری روایت میں ہے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اس لیے آدمی ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کرے گا تو 100 بار ہو جائے گا، اور خاص طور سے ایک دن میں 100 بار استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور عصر کے بعد خاص طور سے 100 بار استغفار کرے، 100 بار درود شریف پڑھے، اور 100 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کثرت، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ساری چیزیں آئیں گی جو اللہ نے فرمایا۔ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں فرمایا کہ اور آپ تلاوت کیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے وحی کے ذریعے اس کی تلاوت کیجیے۔ تو تلاوت میں کہ اس کے الفاظ درست کرنا، تلاوت بھی اس کی مقصود ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تلاوت سے کیا فائدہ، تو تلاوت بھی مطلوب ہے، یعنی اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں،
حرف پہ یعنی لیٹر پہ، اکچھر جو ہے، شبد نہیں، ایک ورڈ ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اس میں نہیں، حرف پہ. کل حسن یعنی ہر حرف پہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو حرف اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی اللہ سے تقرب کرنے والی ہے، تو اس لیے اس کی تلاوت ضرور کرے، قرآن کی تلاوت. تو اس میں یہ بھی آیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یعنی تلاوت کیجئے. تو تلاوت الفاظ کی، الفاظ کو درست کرے، یعنی تجوید، اس کی ادائیگی، اس کے مخارج، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے اس کو معلوم کرنا. معرفت الوقوف یعنی کہاں ٹھہرنے کے مقامات جو ہیں، کس آیت پہ کس جگہ ٹھہرنا ہے تاکہ معنی غلط نہ ہو، اس کو جاننا. وہ تجوید الحروف، اور حروف کو درست پڑھنا، یعنی عین حمزہ کی جگہ عین نہ پڑھ دے، یا زا کی جگہ زال نہ پڑھ دے، زوا کی جگہ زال نہ پڑھ دے، اس سے معنی چھوٹے کاف کی جگہ بڑا قاف نہ پڑھ دے، اس سے معنی خراب ہو جائیں. تو یہ جاننا، یہ بھی اس میں آئے گا. اس کو الفاظ درست کرنا اس کے، اور اس میں یہ اس کے معنی درست کرنا، اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کے ترجمے میں، اس کے معنی میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو. اور اس میں یہ بھی آئے گا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرنا، اس کے ذریعے نصیحت کرنا. تو یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی. اتل ما اوحی، تو اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. تو قرآن پاک کی تلاوت کرے آدمی عصر کے بعد، اس کا خاص حصہ تلاوت کرے، اور میننگ کے ساتھ جتنا ہو سکے. فقرؤ ما تیسر من، یہ فرمایا فقرؤ ما تیسر من، جتنا ہو سکے پڑھے آدمی، قرآن کی تلاوت ضرور کرے. اس کا حق ہے کہ 4 مہینے میں تو ختم ہونا چاہیے قرآن پاک. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز پڑھنا. تو عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نمازیں. تو کہ اسلام میں آدمی یہ پابند ہے کہ اللہ رسول نے جو بتایا ہے تو وہی کریں گے. تو عصر کے بعد منع فرمایا، تو عصر کے بعد نفل نمازیں نہ پڑھے. قضا تو آدمی پڑھ سکتا ہے، اگر کسی قضا کچھ رہ گئی ہوں کچھ دنوں کی، غفلت سے یا لاپرواہی سے یا سوتا رہ گیا ہو، تو وہ عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نوافل نفلیں نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے میننگ کے ساتھ، اور استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ 100 بار یہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے. اور یہاں پہ واقعی صلاۃ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز فحشا، بے حیائی، آج بے حیائی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو بری چیز آدمی زیادہ دیکھتا ہے اس میں. تو بے حیائی سے بچنے کا بھی یہ کارگر طریقہ ہے کہ آدمی نوافل پڑھے کثرت سے. اور برائیوں سے، آپ نے فرمایا کہ جو نماز برائیوں سے نہ روکے پھر اس کا اعتبار نہیں. ملم تنہوا صلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے، لین دین کی خرابی سے، معاملات کی خرابی سے نہ روکے، کسی کی حق تلفی سے، کسی پہ ظلم سے نہ روکے، تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے ہاں. یعنی وہ تو نمازی ہے لیکن اللہ کے ہاں نمازی ہونا ضروری ہے. وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے پھینک کے منہ پہ مار دی جائے گی ایسی نماز. پھر آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. جو کائنات ہر چیز اس نے بنائی، خالق ہے وہ، ہر چیز کا مالک ہے، رازق ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کثرت سے کرے. تو وہ سبحوا بکرۃ، صبح و شام. اور فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتے جن کی ڈیوٹی تھی رات کی وہ جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اور پھر رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. دن والے جو آتے ہیں وہ فجر میں جمع ہوتے ہیں، ان کی دن میں ہوتی ہے، پھر وہ عصر میں آتے ہیں. تو یہ جمع ہوتے ہیں فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا، کس حال میں پایا؟ تو فرماتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان کو ذکر میں، نماز میں مشغول پایا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی تو آپ روزہ رکھتے تھے. اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ
تاکہ ذکر یعنی اللہ کی انعامات کی شکر گزاری میں، تو اس لیے کثرت سے ذکر کرے.